سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے، شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر۔ احمد فراز ایک شاعر بے بدل، 12 جنوری 1931 کو صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام سید احمد شاہ علی تھا۔ فراز تخلص کرتے تھے، تاہم آپ کے چاہنے والوں نے آپ کو احمد فراز کے نام سے جانا اور مانا۔ احمد فراز نے پشاور یونیورسٹی سے اردو اور فارسی میں ایم اے کیا۔ آپ ریڈیو پاکستان سے بطور اسکرپٹ رائٹر اور پروڈیوسر بھی وابستہ رہے۔ اس کے بعد آپ نے پشاور یونیورسٹی شعبہ اردو میں لیکچررشپ اختیار کر لی۔ یونیورسٹی ملازمت کے بعد پاکستان نیشنل سینٹر پشاور کے ڈائریکٹر مقرر ہوئے۔ 1976 میں اکیڈمی ادبیات پاکستان کے پہلے سربراہ بھی بنے۔ اس کے علاوہ آپ نیشنل بک فاؤنڈیشن کے چیئرمین بھی رہے۔ شعر و ادب کی دنیا میں احمد فراز نے جہاں شہرت کی بلندیوں کو چھوا، وہاں آپ کو آپ کی ادبی خدمات کے اعتراف میں متعدد اعزازات اور ایوارڈز سے بھی نوازا گیا۔ 1988 میں آپ کو آدم جی ایوارڈ اور اباسین ایوارڈ ملا۔ اسی طرح سے دیگر ممالک نے بھی آپ کو اعزازات سے نوازا۔ آپ کا کلام پشاور یونیورسٹی کے نصاب میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے فن و شخصیت پر یونیورسٹی کی سطح پر تحقیقی مقالہ جات بھی لکھے جا چکے ہیں۔ حکومت پاکستان نے آپ کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی، ہلال امتیاز اور ستارہ امتیاز کے اعزازات سے نوازا۔ احمد فراز کے اشعار نے نہ صرف وطن عزیز کے اندر داد و تحسین حاصل کی، بلکہ بیرونی دنیا میں بھی ان کو بڑے شوق سے پڑھا اور چاہا گیا۔ آپ کے کلام کا ہندی، انگریزی، فرانسیسی، یوگوسلاوی، روسی، جرمن اور پنجابی زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ احمد فراز کے مجموعہ کلام میں تنہا تنہا، درد آشوب، شب خون، نایافت، میرے خواب ریزہ ریزہ، بے آواز گلی کوچوں میں، نابینا شہر میں آئینہ، پس انداز موسم، سب آوازیں میری ہیں، خواب گل پریشاں ہے، بودلک، غزل بہانہ کروں، جانا جانا اور اے عشق جنوں پیشہ شامل ہیں۔ احمد فراز کے فن و شخصیت کے حوالے سے شعبہ اردو پشاور یونیورسٹی کے سابق سربراہ، معروف شاعر، ادیب اور نقاد جناب ڈاکٹر نذیر تبسم کہتے ہیں کہ احمد فراز نے ذات کے درد کو بھی جانا اور محبوب کی محبت میں بھی اظہار کیا۔ احمد فراز ہمارے عہد کا ایسا شاعر ہے جس نے بلا مبالغہ 50 سال تک لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کی ہے، اور اتنے عرصے تک لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ وہ بہت بڑا شاعر تھا، اور اس کی شاعری کا اگر ہم تجزیہ کرنا چاہیں تو اس کے ایک شعر کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ اپنا لہو تیری رانائی تاریکی اس دنیا کی، میں نے کیا کیا رنگ چنے ہیں، دیکھوں کیا تصویر بنے۔ تو اس میں اپنا لہو یعنی اپنا غم انسان کے ذات کا دکھ ہوتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ غم جاں جسے ہم کہتے ہیں، تیری رانائی یہ غم جانا، تاریکی اس دنیا کی یہ غم دوراں۔ تو غم جاں بھی ہے، غم جانا بھی ہے، غم دوراں بھی ہے، اور اسی مثلث سے اس کی شاعری کی کہ جو ہے وہ حد و خال متعین ہوتے ہیں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اس نے ان تمام زاویوں کو بڑی خوبصورتی اور ہنرمندی سے برتا ہے، اور اپنی جان پہ برت کے برتا ہے۔
حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ یکرخا شاعر نہیں ہے، وہ سنگل ڈائمینشن کا شاعر نہیں ہے، وہ ملٹی ڈائمینشنل شاعر ہے کہ جس نے اپنے اندر کے دکھ کو بھی بیان کیا ہے، غم محبوب کو بھی، جسے ہم رومانٹسزم کے تناظر میں دیکھتے ہیں وہ بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ اس نے مزاحمتی شاعری بھی کی ہے غم دوران کے حوالے سے۔ اس کو جہاں بھی یعنی دکھ نظر آیا، جہاں جھوٹ نظر آیا، جہاں میل نظر آیا، جہاں جبر نظر آیا، اس کے خلاف اس نے پرچم بغاوت بلند کیا ہے، اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ صرف شاعر نہیں تھا بلکہ ایک باضمیر شخص بھی تھا، ایک میچیور شخص بھی تھا، ایک بالغ نظر آدمی بھی تھا، جس نے اپنی شاعری سے نہ صرف اپنے عہد کو چونکایا، نہ صرف اپنے عہد کے لوگوں کو متاثر کیا، بلکہ اس کے بعد آنے والی نسلیں جو ہیں، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے بھی اسی سے انسپائریشن لی، اور آج کی جو نئی نسل جو شاعری کر رہی ہے کسی نہ کسی حوالے سے اس پر فراز کا رنگ ضرور اتارے۔ یوں تو احمد فراز کی زبان سے جو شعر بھی ادا ہوا مقبول ہوا، تاہم جو شہرت آپ کو شورہ آفاق غزل سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں سے ملی، وہ آج بھی آپ کی پہچان ہے۔ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ 25 اگست 2008 کو یہ عظیم شاعر ہم سے بچھڑ گیا، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتاب سلسلہ سخنور میں معروف شاعر احمد فراز مرحوم کے فن و شخصیت کے حوالے سے خصوصی فیچر آپ نے سنا۔ پیشکش ریڈیو پاکستان پشاور۔ کہ ہم